اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں کس چیز کے بارے میں بتائیے؟ مبنیات کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ مبنیات کے بارے میں چل رہی تھی. اسمائے مبنیہ، اسمائے بتائیے، اسمائے مبنیہ کے بارے میں بات چل رہی تھی، جس میں سے ہم نے پہلا مبنی بتایا تھا انہوں نے ضمیر، پھر اس کے بعد اس میں اشارہ، پھر موصول، پھر مرکب. مرکب ہم نے کل پڑھا. مرکب کے بارے میں کہا کہ مرکب یعنی وہ بتائیے مرکب کسے کہتے ہیں؟ اصغر وہ اسم ہے، مرکب وہ اسم ہے جو دو لفظوں سے مرکب ہو اور اس کے درمیان کوئی کیا نہیں ہو، نسبت نہ ہو، یعنی مرکب مزدی نہ ہو یا مزدی ہو. ہاں مزدی ہو یعنی کوئی نسبت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کی کتنی صورتیں بنی؟ دو بنی تھی. یا تو دوسرا والا دو لفظ مل کے بنے ہیں، دوسرے والے لفظ کے اندر حرف متضمن حرف ہوگا دوسرا والا لفظ، یا متضمن حرف غلام علی نہیں ہوگا. اگر دوسرا والا لفظ متضمن حرف ہو جیسے خمسۃ و خمسۃ عشرہ، اس میں تھا وہ عشرون تھا نا، وہاں اس میں حرف تھا، متضمن حرف تھا، تو اس کا حکم کیا بتایا کہ دونوں کو جب مرکب کریں گے تو کیا ہوگا؟ دونوں لفظ مبنی ہو جائیں گے. خمسۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ مبنی ہو جائیں گے، مبنی ہوں گے. ٹھیک ہے. خمسۃ عشرہ اور ان کے اخوات کیا ہے؟ اخوات ان کے ثلاثۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ تک. ٹھیک ہے. یہ سب اخوات ہیں، یہ سب کے سب دونوں ورڈ، دونوں لفظ جو ہے خمسہ ثلاثۃ و عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، یہ مبنی ہو جائیں گے دونوں پارٹ. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی لیکن اسنا عشرہ کو چھوڑ کر. اسنا عشرہ کے دونوں پارٹ مبنی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا والا معرب ہے علی المختار. مختار کیوں؟ کیونکہ اصل میں اسنا نے اور تنتانے اس میں ایک نون ہے اور اضافت کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے اس طریقے سے، گویا کہ وہ ایک طرح سے اسم جیسا لگ رہا ہے، اس لیے اسے معرب مانا ہے. بہرحال اگر دوسرا والا لفظ متضمن حرف ہے تو دونوں پارٹ مبنی ہو جائیں گے، دونوں لفظ خمسۃ عشرہ. اور اگر دوسرا والا متضمن حرف نہیں ہے جیسے بولیے بالا بکا، تو یہ بالا بکا میں تو کیا ہوگا؟ تو دوسرا والا پارٹ فرقان، دوسرا والا پارٹ معرب ہوگا. کون سا اعراب دیا جائے گا؟ اعراب غیر منصرف والے. معرب میں اعراب غیر منصرف ہوگا، یعنی تنوین نہیں آئے گی. بولیے بکو پہ جی، اور کسرہ نہیں آئے گا، بکا بکو آئے گا. ٹھیک ہے. بالا بکو، بالا بکا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کب ہے؟ یہ جب ہے جب ترکیب سے پہلے وہ مبنی نہ ہو، اور اگر ترکیب سے پہلے مبنی ہے تو پھر تب تو مبنی رہے گی، وہ سیبو ہے. تو یہ ہم نے مرکب کے بارے میں پڑھا. آج جو ہم پڑھیں گے کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے توابع. یہ بات تمام ہو گئی، مبنیات کی بات تمام ہو گئی، مبنیات کی بات تمام ہو گئی. آج ہم پڑھیں گے کس چیز کے بارے میں؟ توابع کے بارے میں. توابع آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ توابع تابع کی جمع ہے. تابع کیا ہے؟ اس میں فاعل ویسے بھی اتباع کرنے والا. تابعون، تابع یعنی پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا. تو یہاں پر تابع کس چیز کی پیروی کرتا ہے؟ اعراب کی، اپنے سے پہلے والے کی. بولیے کئی چیزوں کی اعراب کی اتباع کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. دیکھیے توابع کیا چیز؟ توابع. دیکھیے توابع تعریف. تعریف کیا ہے توابع کی؟ تعریف توابع کی تعریف. کل فرع عرب باعراب ثابت به. کل فرع، ہر وہ فرع، ہر وہ فرع عربا کیا دے رکھا کتاب میں؟ عربا
بِإِعْرَابِ سابقه کل فرد عرب بِإِعْرَابِ سابق. یہ تعریف ہے، یعنی توابع کسے کہتے ہیں؟ توابع ہر وہ فرد جو معرب ہو جس کو اعراب کیا جائے سابق والے وقت اعراب، جو اس سے سابق کا اعراب ہے وہی اس کو دیا جائے. مثال کے طور پر میں کہوں جاءنی زیدن و خالدن، مثال دے رہا ہوں، لکھیے گا مت، مثلا چاہے تو لکھ لیجیے گا، لیکن کوئی بات نہیں. جاءنی زیدن و سعید. اب سعید کو کیا اعراب ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پر توابع میں سے ایک یہ بھی ہے، ادھر دیکھیے، ہر وہ فرد جس کو اعراب دیا جائے اعراب سابق، سابق والے کا اعراب دیا جائے. ٹھیک ہے جی. یا مثال کے طور پر اور جو توابع ہیں بات میں بتائیے. اقسام یاد ہیں آپ کو؟ توابع کی قسمیں جی، توابع کی قسمیں، توابع آپ جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ نعت ہے، کیا ہے؟ نعت. ٹھیک ہے، نعت ہے، عطف حرف ہے، عطف حرف ہے، اور تاکید ہے، تاکید ہے، بدل ہے، اور عطف بیان ہے، عطف بیان. یہ پانچ ہیں، ان پانچ چیزیں ہیں یہ جن کو توابع کہا جاتا ہے. یعنی ان کا اعراب فرعی ہوتا ہے، ان کے ماقبل والا اعراب دیا جاتا ہے ان کو. جی جی. مثلا میں کہوں جاءنی زید العالم، جاءنی زید العالم، تو عالم کو کیا اعراب دیا ہم نے؟ زید والا، کیونکہ اس کی نعت ہے نہیں. رجل العالم مثلا اصبح بھی جب یہ مثال دی جاءنی زید و سعید، تاکید، بدل، عطف بیان، سب کیا ہے؟ توابع کہلاتے ہیں. بولیے توابع جی. یعنی میں جمع تابع، جمع تابع، تابع کی جمع ہے. کس چیز کی جمع ہے؟ تابع کی جمع ہے. کیوں جمع لائے یہاں پہ؟ کیونکہ تابع کو ایک تھوڑی پانچ ہیں. کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. احکام کلی، کلی بھی احکام، ان کے کچھ کلی احکام ہیں، ان کے کچھ کلی احکام ہے. کیا احکام ہے کہ کلی؟ بولیے لزوم تاخیر. لزوم تاخیر یعنی کیا مطلب؟ لزوم تاخیر کا کیا مطلب ہے؟ لازم ہے ان کا مؤخر ہونا. یہ بتاؤ تابع اتباع کرنے والا بعد میں ہوتا ہے یا پہلے؟ بعد میں ہی تو ہوتا ہے. آپ پہلے بیت کی اتباع کریں گے، وہ پہلے ہے جبھی تو آپ ان کی اتباع کریں گے. پہلے ہوگا جبھی تو اتباع کریں گے. لہٰذا یہ ہمیشہ بعد میں ہوتے ہیں، ہمیشہ لازم ہے، لازم ہے کہ یہ مؤخر ہو. جی. دوسرا حکم کیا ہے سب کا؟ عدم فاصل. عدم فاصلہ نہیں ہوتا جی. مطبوع تابع میں فاصلہ نہیں ہوتا، ان میں، کیونکہ توابع ہے نا، ان میں اور ان کے مطبوع میں فاصلہ نہیں ہوتا. یعنی نعت منعوت میں فاصلہ نہیں ہوتا، عطف حرف اور معطوف میں، معطوف اور معطوف علیہ میں، تاکید مؤکد میں، بدل مبدل منہ میں، عطف بیان اور معطوف، ان میں فاصلہ نہیں ہوتا. تیسرا طبیعت اعرابی. طبیعت اعرابی، طبیعت اعرابی یعنی اعراب میں اتباع کرتے ہیں. کس میں؟ اعراب میں. بولیے اتباع کرتے ہیں. لکھا جی. یہ کلی احکام ہے. کیا ہے یہ؟ کلی احکام ہے، سب میں لاگو ہونے والے، قائم ہے سب میں لاگو ہونے والے احکام ہے یہ. ٹھیک ہے جی. علی اصغر، غلام علی جی. یہ احکام کون سے ہیں جو سب میں ہیں؟ یہ پانچوں میں یہ چیزیں ہونی ہی ہیں. تعریف یہی ہے، ہر جن کا اعراب ما سبق جو ما قبل والا اعراب ہوتا ہے جی، اصلی نہیں ہوتا ان کا اعراب، ما قبل والا اعراب ہوتا ہے، اس لیے توابع کہا گیا ہے. اور ان سب میں لزوم تعریف، تاخیر، عدم فصل اور طبیعت اعرابی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. سمجھ میں آیا؟
अब आइए नात के बारे में पढ़ते हैं। आज हम पहला ताबे नात के बारे में पढ़ेंगे। मिटा दो ये जी जनाब। पहला ताबे नात के बारे में, नात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला ताबे नात के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? आज हम पढ़ेंगे तो तवाबे में से क्या पढ़ेंगे? नात के बारे में। अब देखिए नात क्या, नात 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 की तारीफ नात किसे कहते हैं? ताबेउन, नात क्या है? ताबे है। ताबेउन ताबे है। कैसा ताबे है? उसकी सिफत क्या है? यदुल्लो, दलालत करता है। एक ऐसा ताबे है नात, एक ऐसा ताबे है कि जो यदुल्लो, खुद उर्दू में लिखते रहे ना, चाहे तो, चाहे अरबी तो इबारत है, किताब में आप उर्दू में लिखिए, क्योंकि जगह कम है, मैं इसकी अरबी में लिख देता हूँ। नात तारीफ क्या है? नात एक ऐसा ताबे है कि जिसकी सिफत है यदुल्लो, यानी नात एक ऐसी सिफत है जो दलालत करती है अला मानन, अला मानन फी मतबूही, फी मतबूही और मुताल्लिक़ मतबूही और मुताल्लिक़ मतबूही। यानी क्या मतलब? नात एक ऐसा ताबे है, यानी एक ऐसा इत्तबा करने वाला है ये कि जो दलालत करता है उन माना पर जो उसके मतबू में, जिसकी इत्तबा कर रहा है उस मतबू के माना पे दलालत करता है, या जिसकी इत्तबा कर रहा है उससे मुताल्लिक रिलेटेड चीज की इत्तबा कर रहा हो, ठीक है। उससे रिलेटेड माना पर, मिसाल के तौर पर मर्द है या कोई भी है, या तो उसके माना पे दलालत करेगा या उससे रिलेटेड, यानी उसका बाप, उसका भाई, ठीक है। मिसाल के तौर पर, मिसाल अभी देंगे, चलिए इन्होंने क्या मिसाल दी है अभी बताएंगे, चलिए। और इसकी अक़साम क्या है? नात की दो किस्में हैं। नात की दो किस्में हैं, नात हकीकी, नात हकीकी और नात सबबी। नात हकीकी, नात सबबी। जैसे मिसाल के तौर पर मरर तो, मरर, देखिए इधर देखिए जी, बेरजुलिन, मरर तो बेरजुलिन आलिमिन। तो ये आलिम नात है रजुल की, है। अभी बताओ, ये आलिम तारीफ देखिए, ताबे है ये, इसकी इत्तबा कर रहा है जी। किस माना पे दलालत कर रहा है? जो उसके मतबू में है। रजुल के अंदर क्या माना है? इल्म, इल्म पे दलालत कर रहा है। मर्द के अंदर, उसके मतबू के अंदर जो माना है, यानी आलिम होना, उस पर दलालत कर रही है, कर रही है नहीं जी। या सबबी, मरर तो बेरजुलिन, मरर तो बेरजुलिन आलिम, क्या है? आलिमिन अबूहु, आलिमिन अबूहु। अब बताइए, आलिम इसकी इत्तबा कर रहा है नहीं? देखिए रजुलिन आलिमिन इत्तबा कर रहा है, लेकिन क्या ये रजुल के अंदर है ये इल्म, या उसके बाप के अंदर है इल्म? बाप के अंदर है नहीं जी। मैं ऐसे मर्द के पास से गुजरा कि जिसकी सिफत क्या थी? आलिमी नबू, उसका बाप आलिम है नहीं। अब बताइए, आलिमी लफ्ज में आपको किसकी इत्तबा कर रहा है? यहाँ इसकी रजुल की ना, लेकिन माना किसके अंदर है ये आलिम होना? उसके बाप के अंदर। से नाते सबब, यही तारीफ है कि नात एक ऐसा ताबे है जो दलालत करे एक ऐसे माना पर जो उसके मतबू में हो या मतबू से रिलेटेड। मर्द का बाप उससे रिलेटेड है, नहीं है जी जी। तो आप ऐसे कहते मर्द तो रजुलिन
مثلا کثیفن صوبہ، کثیفن صوبہ، جس کے کپڑے گندے تھے، تو کپڑے اس سے ریلیٹڈ ہیں نہیں ہیں جی، لیکن لفظ میں کثیف رجل کی انتباہ کر رہا ہے، مثلا سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد احکام، احکام کیا ہے اس کے؟ تو جو اس کی تعریف ہے، تعریف سے ہی دو قسمیں بن جاتی ہیں، تعریف سے ہی دو قسمیں بن جاتی ہیں، فی مطبوعہ اور متعلق مطبوعہ۔ نعت ایک حقیقی ہوتی ہے، یعنی حقیقت میں نعت اس معنی پہ دلالت کر رہی ہے جو اس کے مطبوع میں ہے، مطبوع میں ہے، ٹھیک ہے؟ یا نعت ایک ایسا تابع ہے کہ جو اپنے تابع سے جو ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، اس کے اندر جو معنی ہے علم، اس پہ دلالت کرے، سمجھ میں آئے؟ یہاں پر علم اس کے مطبوع کے اندر ہے معنی، اور یہاں پہ علم اس کے ریلیٹڈ، اس کے بعد کے اندر ہے یہ معنی، ٹھیک ہے؟ احکام کیا ہوئے؟ احکام نعت، احکام نعت کے احکام کیا ہیں؟ نمبر 1، غالباً مشتق ہوتی ہے، غالباً یعنی اکثر نعت جو ہوتی ہے مشتق ہوتی ہے، چاہے لفظی رجل عالم چھ معنی، لفظاً جیسے بولیے مررت برجل عالم، رجل، بولیے رجل عالم، لفظ میں عالم جو ہے کیا ہے؟ مشتق ہے یا عالم، فاعل، ادھر دیکھو اس میں فاعل ہے نا عالم، مشتق ہے، لیکن چاہے معنن مشتق ہو، چاہے معنن آپ کہیں رجل ذو عالم یا ذو علم، رجل ذو علم، صاحب علم، علم والا، پھر لفظ میں کیا علم، اس میں فاعل، اس میں مفعول میں سے کچھ ہے، لیکن نہیں، اس ذو کے ذریعے سے ذو علم یعنی عالمون ایک طرح سے، تو معنی کے اعتبار سے یہاں پر یہ مشتق ہے یا لفظ میں مشتق ہے، ٹھیک ہے؟ غالباً مشتق ہوتی ہے یہ۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے اس کا نعت کا؟ آپ نے پڑھا ہے نہیں؟ صفت اگر معرفہ کی ہو جی تو کیا نکرے کی ہو تو تعریف کا، اور اگر معرفہ کی ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، نہیں نکرا ہو تو تخصیص کا، اور معرفہ ہو تو ایک فائدہ اس کا اصلی ہے، ایک فائدہ اس کا اصلی ہے، ایک فائدہ اس کا فرعی ہے، کیا ہے؟ فرعی ہے۔ اصلی فائدہ کیا ہے؟ توضیح، کس لیے آتی ہے یہ؟ کس کے لیے آتی ہے؟ توضیح کر دیجیے، اگر اگر مطلوب منعوت، کیا چیز؟ منعوت معرفہ، تو تب تک کا فائدہ دے گی توضیح کا۔ میں کہوں مررت مثلا مررت زید العالم، زید العالم، توضیح دی نا کہ زید کی توضیح دی نا، کون زید؟ جو عالم ہے، عالم اس کی توضیح دی، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ بھی اگر منعوت جس کی اتباع کر رہی نکرا ہو تو بتائیے تخصیص کا، کس چیز کا؟ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں رجل العالم، جی مرد تو بہت ہے لیکن کون سا مرد؟ مخصوص کر دیا، عالم مرد، کیا؟ عالم مرد، میں ایسے مرد کے پاس گزرا جو عالم، تخصیص تھوڑا محدود کر دیا، نہیں مرد تو بہت ہیں لیکن یہاں پر اس عالم نے آ کے محدود کر دیا، عالم والا،
یا جس کا باپ عالم ہے، ٹھیک ہے. ایک فرعی فائدہ ہے. فرعی فائدہ کیا ہے؟ تاکید، مد، ضم، استفہام. یا تو کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، تاکید ہو یہ، یا مد، یا ضم، یا استرحام، رحم کے لیے نہیں، استرحام. لکھا جی ابھی مٹا دوں؟ لکھا کیونکہ ابھی احکام باقی ہے، مجھے مٹانا پڑے گا، میرے پاس جگہ نہیں بچی. یہ پہلا فائدہ، آپ کے پاس جگہ ہوگی. یہ پہلا ہے حکم. دوسرا یہ، اب اس کے بعد اور بھی حکم ہے، اس کے مٹا دوں یہ فی الحال. جی جلدی سے ٹائم ہو گیا، پورا کرا دوں. میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں یہ صرف. دو ہو گئے حکم. تیسرا کون سا؟ تیسرا انہوں نے لکھا ہے طبیعت ہوگی. طبیعت یعنی اتباع. طبیعت از حیث، طبیعت از حیث اعراب. کتنی چیزوں میں ہوگی؟ اعراب میں. بولیے اعراب میں 10 چیزوں میں تو 5 میں ہوگی، یاد ہے نہیں؟ جی تذکیر و تانیث میں، تذکیر و، بولیے تانیث میں، تعریف و تنکیر میں، تعریف و تنکیر میں، بولیے افراد تثنیہ جمع میں، افراد تثنیہ جمع میں. دیکھیے کتنی چیزیں ہو گئی؟ اعراب ایک، یعنی کتنے ہوتے ہیں اعراب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اعراب 3 ہے نا، رفع، نصب اور 3. یہ 2 یہ 5 اور 2 یہ 7 اور 3 یہ 10. 10 میں سے کتنی چیزوں میں ہوگی؟ 1 2 3 4. 10 میں سے 4 چیزیں، 5 چیزیں، 5 ہوگی. چار یا تو بھائی ایک ہی ہوگا نا یار، بولو. جی 3 3 6 2 8 2 10. 10 میں سے ایک تو اعراب، یا تو رافی ہوگا یا نصبی ہوگا یا جری ہوگا، یا مذکر ہی ہوگا یا مؤنثی، یا معرفہ ہی ہوگا یا نکرہ ہی، یا مفرد ہی ہوگا یا تثنیہ ہی ہوگا یا جمع. 10 میں سے 4 چیزوں میں اتباع، 10 میں سے 4 چیزوں میں اتباع کرے گا. لیکن اگر نعت سببی ہو، کون سی ہو؟ یہاں پر دیکھیے، ٹھیک ہے. نعت سب، میں یہاں پہ کہوں مررت بامرأۃ، ادھر دیکھو، میں کہوں مررت برجل عالم ابوہا، تو عالم نے امرأت کی اتباع کی کہیں؟ نہیں کی. امرأت مؤنث ہے اور عالم مذکر ہے. تو کیوں؟ کیونکہ باپ کے لیے ہے نا وہ، اصل میں معنی میں تو اصل میں باپ کی صفت ہے نا وہ اصل میں، لہذا مذکر آئی گو. لہذا اگر نعت سببی ہو تو فقط 2 چیزوں میں اتباع کرے گی. تو فقط بولی 2 چیزوں میں. کون کون سی؟ اعراب اور تنکیر و تانیث. اعراب اور تعریف و تنکیر میں. کس میں؟ تعریف و تنکیر میں. ان 2 چیزوں میں اتباع کرے گی. دیکھیے آپ، ٹھیک ہے. وہ اگر مرفوع تو وہ مرفوع، وہ منصوب تو وہ منصوب، وہ مجرور تو وہ مجرور، یا وہ معرفہ تو یہ معرفہ، وہ نکرہ تو یہ نکرہ. باقی نہ تو افراد تثنیہ میں جمع میں کرے گی، نہ ہی تذکیر و تعریف میں کرے گی. ایک حکم اور کے بعد تمام کرتے ہیں، باقی مثالیں آگے آئیں گے بتاؤں گا. نعت چوتھا اس کا حکم کیا ہے؟ نعت مفرد بھی ہوتی ہے، مفرد بھی ہوتی ہے. کہاں ہے مفرد؟ مفردی تو ہے عالم، مفردی تو ہے. مفرد سے مراد یعنی جملہ، اور
جملہ بھی ہوتی ہے اور جملہ بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں جملہ یدلو کیا ہے؟ یدلو فعل اور فاعل ہے نا جی علامہ اس سے متعلق ہے، جملہ ہے نہیں ہے؟ جی تو تابع کہ اس کی نعت کیا ہے، صفت کیا ہے کہ وہ دلالت کرتی ہے اپنے مطبوع کے معنی پر یا مطبوع سے ریلیٹڈ چیز کے اندر جو معنی ہے ہوگی، تو یہ خود صفت جملہ ہے نہیں جی ہے نہیں؟ یا میں یہ کہوں جاء رجل یرکب، جاء رجل یرکب، میرے پاس ایک مرد آیا دراجی، تو آپ کی صفت کیا تھی کہ وہ سوار تھا، جس کی صفت کیا تھی کیا وہ سوار تھا۔ لکھا آپ نے یہ 4 اس کے احکام ہیں، ہم اس سے کتاب سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک جگہ سے لکھنا، ٹھیک ہے، سارے احکام کو ایک جگہ لکھنا، سارے احکام کو ایک جگہ، کیونکہ بورڈ پہ جگہ نہیں تھی اس لیے میں نے یہ مٹا کے ایسا کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔